اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز سامعین، آج بتاریخ 10 صفر سن 1432 ہجری مطابق 14 جنوری سن 2011 بروز جمعہ بعد صلاۃ عشاء جامع مسجد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حال میں جس اہم موضوع کے تعلق سے سماعت کے لیے آپ نے حاضری دی ہے، وہ موضوع آپ نے شیخ محترم سے سنا، صبر کی اہمیت اور ضرورت۔ آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہر طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ معاشرہ بگڑ چکا ہے، آج انارکی پھیلی ہوئی ہے، کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں اخوت و بھائی چارگی کو پھیلانے کے لیے، آپسی محبت کو بڑھاوا دینے کے لیے، لیکن دن دونی رات چوگنی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ضبط نفس، صبر و تحمل کے بندھن آج ٹوٹ گئے ہیں، انسان مغرور ہو چکا ہے، آپس کی لڑائیاں، مقدمے بازیاں، عدالت کی رسوائیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں۔ وجہ جہاں بہت ساری ہیں، وہیں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج انسان صبر نہیں کرتا۔ بلا شبہ ایسے موقع پر اس اہم موضوع کے متعلق روشنی ڈالنا وقت کی ضرورت بھی ہے۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے شیخ فضل الرحمان صاحب، جن کی کوششوں سے یہ حسین مجلس منعقد ہوئی ہے اور اس کے لیے یہ اہم ترین موضوع منتخب کیا گیا ہے۔
اللہ ان کی آپ سب کی حاضری کو، کوششوں کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر چند نکات کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ صبر کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ صبر کی حقیقت کیا ہے؟ تقاضے کیا ہیں؟ ثمرات اور نتائج کیا ہیں؟ صبر انبیاء، صبر صحابہ، صبر تابعین، صبر سلف اور قرآن و سنت نے کیا مقام دیا ہے؟ دیگر باتیں بھی کچھ ہوں گی انشاءاللہ جو ضمناً آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دینی بھائی اور دوستو، سب سے پہلی بات کہ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صبر عربی زبان کا لفظ ہے۔ ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے صبر کا معنی ہے روکنا، سہارے کے ہیں۔ شریعت کے مفہوم میں صبر کہتے ہیں انسان خوشی ہو یا غمی، ابتلا اور آزمائش کا وقت ہو یا فرحت و انبساط کا، اپنے آپ کو روکے تاکہ وہ اللہ کے حدود کو کراس نہ کر جائے۔ قرآن و حدیث نے، دین اور شریعت نے جو اس کے لیے حد بندی دی ہے، کہیں وہ اس سے آگے نہ بڑھ جائے۔ یہی شرعی مفہوم میں صبر کا معنی اور مطلب ہوتا ہے۔ جنید بغدادی سے جب کسی نے صبر کے متعلق پوچھا کہ صبر کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بندگی کی راہ میں انسان کڑوا گھونٹ نگل جائے، پی جائے، پیشانی پر بل نہ آئے، بندگی کا جو مفہوم ہے، بھرم ہے، وہ انسان کا کیا رہے؟ قائم رہے۔ یہی ہے صبر۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کے اقوال اور دیگر لوگوں کے بھی ملتے ہیں۔ عمر بن عثمان مکی سے جب کسی نے صبر کے متعلق پوچھا، سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ صبر یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کے ساتھ کھڑا رہے، مشکل سے مشکل ترین لمحات آئیں، وقت آئے، لیکن اس کے قدم ثابت رہیں، لڑکھڑائے نہیں۔ یہی کیا ہے؟ صبر ہے۔ صبر کی کسی نے اور بھی تعریف کی ہے کہ جذبات کے بھگدڑ میں انسان اپنے دل پر کیا رکھے؟ گرفت کو مضبوط رکھے، کنٹرول میں رہے اور وہ حدود الہی کو کراس نہ کرے۔ آپ جتنی بھی تعریفیں ہیں لغوی، شرعی یا اس طرح سے علماء کے جو اقوال ہیں، ان تمام کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے جو بات واضح ہوگی وہ یہی کہ صبر ایک ایسی عظیم حقیقت ہے کہ جس کو لغت میں مختلف اعتبار سے بے شمار الفاظ کے ساتھ، مختلف تعبیرات کے ساتھ لوگوں نے بیان کرنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے۔ لیکن سب کا مقصود، سب کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو اس کو ایک لفظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دین کل کا کل کیا ہے؟ صبر ہے۔ پورا دین اسلام کیا ہے؟ صبر کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے سوال کیا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا الصبر والسماحہ، معاف کر دینے کا نام اور برداشت کر لینے کا نام، صبر کر لینے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، صبر کی یہی حقیقت بھی ہے اور صبر کا یہی معنی اور مفہوم بھی ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، جیسا کہ عام طور سے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی میں صبر کر رہا ہوں، مار لو جتنا مارنا ہو۔ صبر مجبوری کا نام نہیں، اختیاری عمل ہے۔ آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے انتقام لے لینے کی، لیکن آپ آخرت کے لیے اسے کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ مشکلائیں، بلائیں، آزمائش، پریشانیاں مقدر بن نہیں ہے زندگی کا، لیکن آخرت کے فائدے کے لیے آپ سب کو کیا کر جائیں؟ جھیل لیں۔ یہ ہے صبر، نہ کہ مجبوری کا نام کیا ہے؟ صبر۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ گویا اختیاری طور پر جس چیز کو کیا کیا جائے؟ اختیار کیا جائے، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر انسان کی قوت برداشت کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا ہی زیادہ متحمل ہوگا، جو انسان جتنا ہی زیادہ بردبار ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ صبریلا ہوگا، اس کے اندر صبر کی طاقت کیا ہوگی؟ موجود ہوگی۔ صبر کی ضد ہے میرے بھائی اور دوستو شہوت۔ کیا میں نے بتایا آپ کو؟ صبر کی ضد کیا ہے؟ الٹا کیا ہے؟
شہوت. صبر اگر کامیابی کی، نجات کی منزل ہے، ذریعہ ہے، کنجی ہے، تو شہوت انسان کی بربادی کا، یا کہہ لیجئے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے جس کے ذریعہ انسان پر وہ اپنی گرفت کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے. یاد رکھیں یہ دنیا فانی ہے، موت کیا ہے؟ یقینی ہے. دنیا فانی ہے، موت یقینی ہے، اور موت کے بعد ہمیں سامنا ہے حسین اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا، اس کے مناظر کا، یا پھر حفرۃ من حفر الجنہ او حفرۃ من حفر النار، جہنم کا گڑھا کھلا ہوا ہمارے کیا ہے؟ سامنے ہے. لیکن یاد رکھیں اس دنیا کے اندر آپ جو ہے پیدل نہیں چل رہے ہیں، آپ سوار ہیں اور کسی سواری پر، اور وہ سواری ہے آپ کا نفس. سواری کیا ہے؟ آپ کا اپنا نفس، جو خود سر گھوڑے سے بھی زیادہ کہیں بے لگام ہو جاتا ہے. اور یہ بھی جانیں آپ کہ اللہ نے جس طرح گھوڑے کو لگام سے روکا جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو سواری پر، نفس کی سواری پر بٹھا کر کے اللہ نے آپ کو لگام دیا ہے، اور وہ لگام ہے صبر کا. جس قدر زندگی میں آپ صبر کو برت لے جائیں گے، اسی قدر سوار اور سواری دونوں اپنی منزل مقصود کو پا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جہاں صبر کی گرفت کیا ہو گئی؟ کمزور پڑ گئی، صبر کی گرفت آپ کی ڈھیلی پڑ گئی، آپ کا نفس آپ کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ حاوی ہونے لگے گا، اور آپ کی منزل آپ سے کیا ہونے لگے گی؟ دور ہونے لگے گی. میرے بھائی اور دوستو، علماء اسلام نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. صبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر. صبر علی محارم اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان پر ایک انسان کو جو صبر کرنا ضروری ہو جاتا ہے جنت کی امید میں، وہ صبر علی اقدار اللہ، قضاء اور قدر کی بنیاد پر انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. پہلی قسم میں نے آپ کو بتایا کہ صبر کی پہلی قسم کیا ہے؟ صبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، فرائض دین، احکام دین، واجبات دین کو جن کو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کر دیا ہے؟ لاگو کر دیا ہے، ہم کو وہاں صبر کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو سمجھیے کہ ایک انسان کی نیند بھاری ہے، بوجھل ہے، فجر کی نماز میں اٹھنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ دشوار ہوتا ہے، پریشانی کا باعث ہوتا ہے. لیکن وہ اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اپنی نیند کی قربانی کو پیش کرتا ہے تاکہ اللہ کی جنت اس سے دور نہ ہو جائے. دوسرا سویا رہتا ہے، اپنے نفس کا کیا ہو جاتا ہے؟ بندہ ہو جاتا ہے. اس نے اپنے نفس کو صبر کے لگام کے ذریعہ کیا کر دیا؟ کنٹرول کر دیا. اس لیے کہ جنت اللہ کی بلا نماز کے ملنے والی نہیں ہے، تو اس نے اللہ کی اطاعت پر کیا کیا؟ صبر. کی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیتے ہیں. ایک انسان مالدار ہے، اربوں پتی ہے، اسلام نے مال میں زکوٰۃ واجب کی ہے 2.5%. اب جب اس نے زکوٰۃ نکالا سالانہ تو پتا چلا کئی لاکھ روپے، جب ایک ساتھ دیکھا کہ زکوٰۃ تو میرے گھر سے اتنے لاکھ روپے کی تعداد میں نکل رہی ہے، تو نفس میں ایک لالچ تما جاگی کہ اگر نہ دوں تو یہ اتنا جو ہے اتنا سال کا ہمارا کیا ہو رہا ہے. لیکن نہیں، وہیں اس نے صبر کے لگام کو مضبوط کیا، اپنے نفس کو کہا کہ جس رب نے دیا ہے اسی رب کے بندوں کو، اسی رب کے نام پر خیرات کرنے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اپنے نفس کو اس نے کیا کیا؟ مجبور کیا، صبر کیا. تو یہی صبر ہے علی طاعت اللہ. ورنہ آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ نفس کے بندے ہو جاتے ہیں اور وہ صبر نہیں کر پاتے ہیں، چنانچہ نفس کی غلامی میں لگ جاتے ہیں، اور آخرت ان کی کیا ہو جاتی ہے؟ جہنم کا گڑھا ان کے سامنے بالکل منہ کھول کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے. علماء نے صبر کی دوسری قسم، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا کہ دوسری قسم علماء نے صبر کی بیان کی ہے، صبر علی محارم اللہ. اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، مثلا سگریٹ پینا، شراب پینا، نظر بد، گندی فلمیں دیکھنا، اور اس سے بڑی بڑی چیزیں ہیں جو آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں. آپ لوگ سمجھدار ہیں، میں چند آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں.
اب آپ بتائیے کہ ایک انسان مثال کے طور پر گندی فلمیں دیکھنے کا عادی ہو چکا، اس کا نفس جب تک دیکھ نہیں لیتا ہے اس کو سکون میسر، شراب پینے کا عادی ہے، اس کا نفس اس کو سکون نہیں دینے دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم غم غلط کر رہے ہیں، یہ کر کے فلاں کر کے اور اس طرح کی چیزیں، بات آتی ہے یا نہیں؟